اریج سو رہی تھی، جب کروٹ لی تو خود کو کسی بھوسے پر لیٹا دیکھ کر ایک دم سے پوری آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے فصلیں تھیں، وہ حیران تھی وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جب اٹھ کر آس پاس آوازیں دے کر علی کو پکارنے لگی، مگر کوئی جواب نہ پا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب سامنے سے بہت سارے لوگ کفن میں بندھے خون میں ڈوبے چلے آ رہے تھے، اریج کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ ابھی وہ کوئی پڑھائی یاد کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی جب اس کے آس پاس نور بکھر گیا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، پانی نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جگ میں پانی کی جگہ خون دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ علی گڑبڑا کر اٹھا تو پہلے تو معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، اریج یار کیا ہو گیا ہے آدھی رات کو؟ خون علی، جگ میں خون تھا۔ اریج روتے ہوئے بولی، جگ کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ پانی ہی ہے، تمہیں پتہ نہیں آج کل کیا ہوتا جا رہا ہے، کل چلنا تو میرے ساتھ مولوی صاحب کے پاس۔ علی غصے میں آ گیا تھا اس کی بات سن کر اور جگ میں پانی دیکھ کر۔ اریج کی ایک دم ہچکیاں تھمیں، اس نے جگ کو دیکھا۔ پانی دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہوتی اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا وہ اب تک باہر نہیں آئی تھی۔ علی کو اب خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ ویسے ہی ڈری ہوئی تھی، فضول میں ڈانٹ دیا، میری غلطی ہے۔ اریج باہر آئی تو علی نے اسے پکارا، مگر اریج بنا اس کی طرف دیکھے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تو علی یہ سوچ کر سیدھا لیٹ گیا کہ کل صبح چھٹی بھی ہے، آرام سے بات کرے گا، اور نماز کے مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صابر صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، کچھ عمر کی وجہ سے، کچھ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ ابھی بھی کمرے میں لیٹے تھے، تیز بخار میں تپ رہے تھے، جب سلطانہ بیگم سوپ لے کر آئی۔ میری بات سنو سلطانہ، صابر صاحب نے نرمی سے مخاطب کیا۔ سلطانہ بیگم نے سوپ ٹیبل پر رکھ کر غور سے انہیں دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ میں نے حارث سے وعدہ کیا تھا ایک۔ صابر صاحب ٹھہر کر بولے تو سلطانہ بیگم کے کان حارث کے نام پر کھڑے ہو گئے۔ کیسا وعدہ؟ سلطانہ بیگم نے سوال کیا۔ میں اریج کا ہمیشہ خیال رکھوں گا اور اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گا۔ مجھے لگتا ہے اب میرے دن قریب آ رہے ہیں، اریج اور علی کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ ہمیشہ وہ یہیں رہے۔ صابر صاحب نے اپنی بات مکمل کی تو سلطانہ بیگم بے یقین نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ مگر ابھی تو وہ دونوں بچے ہیں، سلطانہ بیگم ناگواری چھپاتے ہوئے بولی۔ ہاں تو ابھی نکاح کر دیں گے، بعد میں رخ۔ صابر صاحب بول ہی رہے تھے جب سلطانہ بیگم بیچ میں بول پڑیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھ سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھلا میں کسی کو بھی بہو بنا لوں گی، اریج کو نہیں۔ آپ نے تو حد ہی کر دی، وہ بچپن سے آپ کی بیٹی ہی بن کر رہ رہی ہے، آگے بھی بیٹی بن کر کہیں بھی رخصت کر دیں، مگر اس منحوس کو میں بہو نہیں بناؤں گی جو اپنے ماں باپ کو کھا گئی، وہ میرے بیٹے کو کیسے چھوڑ دے گی؟ کبھی نہیں۔ سلطانہ بیگم ایک دم سے بھڑک کر اٹھی تھیں۔ صابر صاحب حیران تھے، جو اس پر اتنا پیار نچھاور کرتی ہیں وہ بھلا اس طرح کیسے الفاظ استعمال کر سکتی ہیں؟ انسان تو ہمیشہ حیران ہی ہوتا ہے، وہ تو اللہ دلوں اور لوگوں کی عقلوں سے واقف ہوتا ہے، کسی کے چہرے پر کب لکھا ہوتا ہے کہ کون کس کا دشمن بن جائے۔ سلطانہ، میں فیصلہ کر چکا ہوں، مزید بحث نہیں ہوگی۔ صابر صاحب ایک دم طیش میں آتے بول کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر آپ نے ایسا سوچا بھی تو یاد رکھیے گا، میں آپ سے طلاق لے لوں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سلطانہ بیگم زور سے روتے ہوئے چیخیں تھیں، جبکہ صابر صاحب کو ان کی بات نے بہت ہرٹ کیا تھا، مگر وہ ضبط کرتے گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کی نظر سامنے سے آتے آئس کریم لیے 19 سالہ اریج اور 20 سالہ علی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ صابر صاحب ان دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے گھر سے نکل گئے۔ علی کا انسٹیٹیوٹ جانے کا وقت ہو رہا تھا، مگر سلطانہ بیگم نے دروازہ نہ کھولا تو باہر سے بولتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ سلطانہ بیگم تسلی کرتی اٹھیں، گھر میں اس وقت صرف وہ اور اریج موجود تھے۔ وہ تیزی سے کچن میں گئیں، اریج کچن سمیٹنے میں مصروف تھی، وہ اسے اس کے گھنے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لائیں اور لا کر پٹخ دیا۔ تم سمجھتی کیا ہو؟ پہلے تمہاری ماں سب کچھ برباد کر گئی، میری خوشیاں کھا گئی، اور اب تم یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ سلطانہ بیگم چیخ پڑیں۔ اریج سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب سلطانہ بیگم نے اس پر تھپڑ اور لاتوں کی بارش کر دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ کمرے میں کتنی ہی دیر سے سکتی بلکتی رہی، اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہی، اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ علی اس کے کمرے میں آیا تو اسے بیڈ کے کنارے پر سر رکھے سویا پایا۔ وہ پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ تکنے لگا، جو سوتے ہوئے بھی وہ کسی معصوم بچی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ پر نیل کا نشان دیکھ کر وہ ٹھٹکا، اور جیسے وہ سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔
اریج اسے کچھ نہیں بتاتی تھی، مگر ایک بار وہ گھر میں داخل ہوا تو سلطانہ بیگم اسے مار رہی تھی۔ اسے اپنی ماں پر بہت افسوس ہوا، مگر اس کے لیے وہ سٹینڈ نہیں لے سکتا تھا۔ فی الحال اس سے پہلے کچھ بننا تھا۔ بس کچھ وقت اور برداشت کر لو، میں نہیں چاہتا کہ میں تم سے اظہار کر بیٹھوں اور امی تمہیں مزید تشدد کا نشانہ بنائیں۔ بس ایک بار مجھے اتنا اسٹیبلش ہونے دو کہ امی گھر سے جانے کا بھی کہیں تو میں نکل سکوں۔ مجھے معاف کر دو، ابھی کچھ نہیں کر سکتا۔ علی سرگوشی نما آواز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور الماری سے چادر نکال کر اس کے اوپر ڈال دی۔ سلطانہ بیگم کا فون بج رہا تھا۔ انہوں نے فون اٹھایا تو فون پر ملنے والی خبر نے ان کو ہوش سے بیگانہ کر دیا۔ وہ علی کو لے کر آنن فانن اسپتال بھاگیں۔ صابر صاحب کی ایک دوست کی کال تھی جنہوں نے بتایا تھا کہ صابر صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ اسپتال لے کر گئے ہیں۔ سلطانہ بیگم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ علی خود کی حالت پر قابو پا رہا تھا، کیونکہ اگر وہ ہمت ہار دیتا تو اپنی امی کو کیسے سنبھالتا۔ سامنے سے ڈاکٹر آتے دکھائی دیے تو دونوں ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے ابو کیسے ہیں؟ آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے، میجر ہارٹ اٹیک تھا۔ ڈاکٹر اتنا کہتے چلے گئے۔ علی اور سلطانہ بیگم پر قیامت ٹوٹی تھی۔ سلطانہ بیگم کتنی ہی دیر بینچ پر ساکت بیٹھی رہیں۔ علی انہیں ایک جگہ بٹھا کر خود جنازے کے انتظامات دیکھنے میں لگا تھا۔ سلطانہ بیگم جو افسردہ تھیں، ایک بات سوچ کر ان کے دل کو اطمینان پہنچا تھا کہ اب علی اور عریج کی شادی کی بات نہیں ہوگی، مگر نصیب تو اللہ ہی جانتا ہے، کون کس کے نصیب میں ہے اور کس کو کس کی محبت ملے گی۔ ہم صرف اپنی مرضی کی پلاننگ کر لیتے ہیں، مگر اللہ سے زیادہ کوئی بھی بہترین فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آج نویں رات تھی، انہیں آج اپنے عمل کی آخری چیز کرنی تھی۔ وہ علی اور عریج کے کمرے میں داخل ہوئیں تو علی کی کچی نیند کھلی۔ اپنے کمرے میں وہ اپنی ماں کو اس طرح آتا دیکھ کر ٹھٹکا، مگر پھر ایسے بن گیا جیسے سو رہا ہو، اور ان کی ایک ایک حرکت پر نظر کرنے لگا۔ وہ عریج کے بال جو اس کے بندھے دوپٹے میں بنی چٹیا ہلکی سی دکھ رہی تھی، تھوڑے سے کاٹنے لگیں اور پھر ایک کاغذ میں رکھ کر نکل گئیں۔ پیچھے کمرے میں علی اٹھ بیٹھا، عریج کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ دوپٹہ ابھی تک نماز کے سٹائل میں بندھا تھا، جیسے ابھی نماز پڑھ کر سوئی ہو۔ علی گہرا سانس بھر کر سوچ رہا تھا کہ آخر اس کی امی کو عریج کے بالوں کا کیا کرنا تھا، مگر جب مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو علی تیزی سے باہر جا کر پہلے اپنی امی کے کمرے میں دیکھنے لگا۔ وہ وہاں نہ دیکھی تو علی چابیاں لیتا گیٹ سے باہر نکلا۔ اس کو اپنی امی جاتی دکھائی دی۔ دروازہ اندر سے بند کرتا وہ تیزی سے نکلا۔ اسے اپنے اوپر یقین نہیں آیا۔ پہلے تو اس نے دل میں سوچا آواز دے، مگر پھر کچھ سوچ کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ ان کو ایک گھر میں جاتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ فقیرہ کا آستانہ تھا۔ اسے پتا تھا یہاں کوئی کالا جادو کرنے والی رہتی ہے، مگر کون، یہ نہیں پتا تھا۔ اس کو یقین نہ آیا کہ اس کی امی کا آخر یہاں کیا کام۔ ایک کھڑکی پر نظر پڑی تو اس کھڑکی سے وہ جھانکنے لگا، جہاں اس کی امی اور ایک عورت بغیر کپڑے پہنے بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ نظریں پھیر گیا، مگر کمرے میں کی جانے والی ہر حرکت سے واقف تھا۔ کمرے کے ہر کونے پر دیے رکھے تھے، ایک سٹار کے بیچ میں بال رکھے تھے اور اس کے بھی ہر کونے پر دیے رکھے تھے۔ وہ دونوں بالوں کو ایک بڑے سے کمرے کے بیچ میں بنے سٹار کے بیچ میں رکھ کر اشلوک پڑھنے میں مصروف تھیں، جب ایک دم سے کمرے میں جلائے گئے تمام دیے بجھ گئے اور بہت سی بلیوں کے سائے دکھنے لگے۔ پھر آس پاس بہت سے کفن بندھے لوگ دکھے، جن کے کفن پر بہت سارا خون موجود تھا۔ علی کو کوئی مخلوق تو دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر اچانک دیے بجھنے پر اس کو اپنے جسم میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ اس کو اپنی ماں پر بہت افسوس ہو رہا تھا، مگر ابھی وہ کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ عریج سو رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، علی اور سلطانہ بیگم دونوں کو گھر میں نہ پا کر وہ گھبرا گئی۔ اس نے کال کی تو علی کا فون کمرے میں بجنے لگا۔ وہ صحن میں بیٹھ کر دونوں کا انتظار کرنے لگی جب اسے اپنے پیچھے کوئی کھڑا محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا وہاں۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ وہ پھر سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جب اسے اپنے پیچھے پھر کوئی محسوس ہوا۔ وہ گھومی تو ایک بہت خوفناک شکل والی عورت کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ تیزی سے واش روم میں بھاگی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ واش روم میں کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، پھر کچھ سوچتے وہ وضو کر کے باہر آئی جب اسے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ باہر گئی تو کسی لڑکی کو گھٹنوں میں منہ دیے روتے دیکھا۔ وہ ڈرتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی خوفناک شکل دیکھ کر وہ کمرے میں بھاگی اور کمرہ بند کر دیا، مگر جب دروازہ بند کر کے دروازے سے ٹیک لگا کر پیچھے گھومی، بہت سے کفن بندھے اور خون میں لت پت لوگ دیکھ کر اس کو اپنا آپ فنا ہوتا محسوس ہوا۔
وہ واپس کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ابھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، باہر آ کر جب سامنے خوفناک شکلوں والے لوگ دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں، مگر آیت الکرسی کا ذہن میں آتے ہی وہ ڈرتی ڈرتی تیزی سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ پیچھے نظر پڑی، وہی کفن والے لوگ کھڑے تھے۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، مگر کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں آ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد نور پھیل گیا ہو۔ تبھی اسے خوف سے اچانک چکر آئے اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ سلطانہ بیگم اور فقیرہ عمل کر رہے تھے جب اچانک دونوں کے منہ سے خون نکلا۔ فقیرہ بدمزہ ہوتی دوبارہ عمل میں مصروف ہو گئی، اسے ہارنا ہرگز پسند نہ تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنا عمل کرتی رہی۔ آخر کے 10 منٹ میں سلطانہ بیگم کو ایسا لگا ان کے بالوں کو کسی نے مضبوطی سے تھاما ہے، مگر کھینچ نہیں پا رہا۔ ان کی ڈر سے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی، مگر فقیرہ کے ہوتے ہوئے انہیں اپنا ڈر غائب ہوتا محسوس ہوا تھا۔ پھر عمل مکمل کرتے ہی دیے جل گئے۔ سلطانہ بیگم کپڑے پہننے لگیں۔ دیوں کی روشنی میں جب سب واضح ہوا تو علی نظریں پھیر گیا۔ پھر وہ تیزی سے نکلیں۔ علی وہی ساکت نظروں سے انہیں جاتا دیکھتا رہا، پھر ان کے پیچھے جانے لگا۔ جب ان کو قبرستان میں جاتا دیکھ کر علی اب ہمت ہار رہا تھا، اس کو اپنے قدم من بھر وزنی لگ رہے تھے۔ انہوں نے خون سے ایک دائرہ بنایا اور پھر اس دائرے کے سامنے والی قبر میں ان بالوں کو جس پر اتنی محنت کی تھی وہ دبا دیا، اور پھر اس دائرے کو چونے سے گہرا کرنے لگیں تاکہ کل وہ آرام سے مل جائیں۔ پھر وہ قبرستان سے نکلتی چلی گئی۔ علی پیڑ کے پیچھے کھڑا یہ سب افسوس اور تکلیف بھرے تاثرات لیے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا سال پہلے وہ سب ختم ہو چکا ہے، مگر وہ نفرت میں اتنا آگے نکل جائیں گی یہ اسے نہیں پتا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر دھاڑی میں جذب ہوا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت سے نواز دے اور جس سے چاہے ہدایت چھین لیتا ہے۔ وہ سلطانہ بیگم کو فی الحال نہیں پتہ لگنے دینا چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے۔ جب وہ ان سے پہلے پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ لیتا تیزی سے گھر کی طرف جانے لگا، اسے عریج کی بھی ٹینشن ہو رہی تھی۔ علی جب گھر میں داخل ہوا تو عریج کو صحن میں بے ہوش پڑا دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ عریج، آنکھیں کھولو عریج۔ علی نے اس کا سر گود میں رکھا اور پھر اس کا چہرہ تھپتھپانا شروع کر دیا، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ اس کا جسم اس وقت کسی جلتے ہوئے کوئلے کی مانند ہو رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو علی اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمرے کی طرف لے گیا۔ احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا کر سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے تھوڑا پانی لے کر اس کے چہرے پر چھڑکا، مگر وہ ہوش میں نہ آئی تو وہ اس پر کمفرٹر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹھنڈے پانی کا باؤل لے کر آیا اور اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا، اور پھر ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ ڈاکٹر نے عریج کا معائنہ کرنا شروع کیا، پھر عجیب طریقے سے علی کو دیکھنے لگا۔ یہ کسی قسم کے خوف کا شکار ہوئی ہیں کیا؟ ڈاکٹر نے کہا تو علی کے دماغ میں ایک دم سے سلطانہ بیگم کا جادوئی عمل کرتا روپ لہرایا تھا۔ علی کو جواب دیتے نہ دیکھا تو ڈاکٹر اپنی بات کرنے لگا۔ میں انہیں انجیکشن لگا دیتا ہوں، آرام کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ میڈیسن آپ انہیں وقت کی پابندی کے ساتھ دیجیے گا، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے بولنا شروع کیا تو علی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ پھر ڈاکٹر کی ہدایات سن کر بس وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ جب علی ڈاکٹر کو دروازے تک چھوڑنے جانے لگا، اسی دوران سلطانہ بیگم بھی گھر میں آئیں، مگر بیٹے کے کمرے سے ڈاکٹر کو نکلتا دیکھ کر فوراً ہی سیڑھیوں کی طرف چھپ گئیں، جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبی تھیں۔ علی دروازہ بند کرتا اندر چلا گیا۔ اس نے انہیں چھپتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے دروازہ بند کر کے کمرے میں چلا گیا۔ سلطانہ بیگم اسے جاتا دیکھ کر سکھ کا سانس لیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ علی کمرے میں آ کر عریج کے پاس بیٹھا اور احتیاط سے اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ سوری عریج، ایک بار پھر تمہارا خیال رکھنے میں ناکام ہو گیا۔ مجھ سے زیادہ مجبور اور بزدل بھی ہوگا بھلا دنیا میں؟ اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے سب کرتے دیکھتا رہا مگر روک نہ پایا۔ ایک بار پھر ناکام ہو گیا، مگر میں کیسے روکوں انہیں یہ سب کرنے سے؟ علی رونے لگا تھا۔ اسے وہ جان سے زیادہ عزیز تھی، اور ایک لڑکی تب دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوتی ہے جب اس کا محرم مرد اس کے لیے رو دیتا ہے، کیونکہ مرد دنیا کی کسی عورت کے لیے نہیں روتا سوائے اپنی ماں کے۔ مگر اگر وہ تمہارے لیے رو رہا ہے تو سمجھ جاؤ اے بنت حوا، تم خوش نصیب ہو۔ علی خاموشی سے آنسو بہاتا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جب اسے 1 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا۔ صابر صاحب کو گزرے 3 سال ہو چکے تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ عریج کو تو اب عادت ہو گئی تھی سلطانہ بیگم سے مار کھانے کی۔ علی اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب ڈھونڈتا رہا تھا، زیادہ وقت نہیں لگا اسے یہ سب کرنے میں۔
اس نے اپنی جاب ہوتے ہی سلطانہ بیگم کو سلائی کڑھائی کا کام چھوڑنے کا کہہ دیا تھا جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ سلطانہ بیگم صحن میں بیٹھی کسی پڑوسن سے خوش گپیوں میں مصروف تھیں جب علی گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امی میرے ڈاکیومنٹس کہاں رکھے ہیں؟ آفس میں دینی ہے اس کی کاپی۔ الماری سے لے لو۔ علی ان کی بات سنتا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ الماری کی دراز کھول کر اپنے ڈاکیومنٹس لینے لگا جب اس کی نظر اپنے ابو کے فون پر پڑی تو یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ اس کے ابو کی اس میں تصاویر تو ہوں گی، وہ اپنے فون میں سینڈ کر لے گا، کیونکہ اس کے لاکھ کہنے پر بھی سلطانہ بیگم اسے صابر صاحب کی تصویریں نہیں دیتی تھیں۔ وہ فون جیب میں رکھتا تیزی سے نکل گیا۔ آفس میں جا کے اس نے فون آن کیا اور پھر اپنے ابو کی تصویریں دیکھنے لگا۔ اسی میں ایک ویڈیو تھی، اس نے وہ پلے کی اور سننے لگا۔ وہ ویڈیو عریج کی پیدائش کے وقت کی تھی۔ فائزہ، اس کا نام عریج رکھو گی نا؟ سلطانہ بیگم ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی کو گود میں لیتی بولی۔ بالکل، فائزہ بیگم مسکرا کر بولی۔ میں تو بھائی عریج کو اپنی بہو بناؤں گا۔ صابر صاحب خوشی سے بولے تو حارث صاحب بھی اس بات میں سر ہلا گئے۔ میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں تاکہ میری بیٹی نظروں میں رہے میری، فائزہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر یاد رہے آج سے یہ ہماری امانت ہے تمہارے پاس، سلطانہ بیگم بول کر عریج کو پیار کرنے لگی۔ جب ان کی نظر ویڈیو بناتے حارث صاحب پر پڑی جن کو بچپن سے ہی ویڈیوز بنانے کا بہت شوق تھا۔ حارث، کیا تم بچوں کی طرح ویڈیو بنا رہے ہو؟ سلطانہ بیگم مصنوعی غصے سے بولی تو حارث صاحب بے ساختہ ہنس دیے۔ کیا عریج اور میرا بچپن میں ہی رشتہ طے ہو گیا تھا؟ علی اچھل پڑا تھا، اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ وہ آج ہی اپنی ماں سے بات کرنے کے بارے میں سوچتا آفس سے نکل گیا۔ گھر پہنچا تو عریج جس سے روٹی جل گئی تھی اسے مار کھاتا پایا تو علی ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اسے اپنے مضبوط جسم کے پیچھے چھپا لیا۔ امی، چھوڑیں اسے، اور آئندہ میں آپ کو اپنی منگیتر کے ساتھ ایسا سلوک کرتا نہ دیکھوں۔ علی دھاڑا تھا۔ پیچھے کڑی عریج بھی پہلی بار اسے اتنی زور سے بولتا دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہی سلطانہ بیگم لفظ منگیتر پر اٹک گئی تھیں۔ تم سے کس نے کہا یہ تمہاری منگیتر ہے؟ یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ سلطانہ بیگم بھی چیخ پڑی تھیں۔ عریج، تم اندر جاؤ، علی سنجیدہ تاثرات لیے سخت لہجے میں بولا۔ عریج ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عریج، کچھ کہا ہے میں نے؟ علی اس کی حالت سمجھتا اب کی بار نرمی سے بولا تو وہ تیزی سے بھاگنے والے انداز میں کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے جاتے ہی علی نے موبائل جیب سے نکالا اور انہیں وہ ویڈیو دکھائی۔ امی، کیوں چھپایا؟ اور اب بھی آپ یہ بول رہی ہیں وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ علی آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا۔ ہاں، سلطانہ بیگم دو ٹوک انداز میں بولی۔ کیوں؟ بابا نے یہ رشتہ جوڑا تھا، آپ بھی تو خوش ہیں اس ویڈیو میں؟ علی حیرانگی سے بولا۔ تھی، مگر اب نہیں، سلطانہ بیگم پھر سے دو ٹوک بولی۔ مگر کیوں؟ علی الجھتا ہوا بولا۔ کیونکہ وہ تمہارا باپ نہیں تھا جس نے رشتہ کیا تھا، سلطانہ بیگم سپاٹ چہرہ لیے بولی جبکہ علی کو اب اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ یہ انکشاف تو اس پر پہلی بار ہوا تھا۔ امی، آپ اپنے غصے کی وجہ سے ہی نہیں بول سکتی۔ علی خود کو مضبوط ثابت کرتا پھر دہاڑا تھا۔ نہیں تھا وہ تمہارا باپ، میری شادی اسلم سے ہوئی تھی، حارث کے بھائی سے، مگر تمہاری پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی اسے اسی کے دوست نے پیسوں کے خاطر مار دیا تھا۔ تب بھی حارث کے کہنے پر شادی کی تھی اور دوبارہ شادی حارث کے کہنے اور تمہاری خاطر کی تھی۔ سلطانہ بیگم ایک ہی سانس میں بول گئیں۔ علی کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے پتھروں سے لہولہان کر دیا ہو۔ وہ کچھ کہہ نہ پایا اور گھر سے نکل گیا۔ پانی؟ عریج کی کپ کپاتی آواز پر علی اپنے ماضی سے ایک ہی پل میں باہر آیا تھا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پانی پیتی پھر سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی، جبکہ علی فجر کی اذان سنتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کمرے سے باہر جا کر کمرہ لاک کیا تاکہ اس کی امی کسی بھی صورت اس تک نہ پہنچ سکیں، اور اگر وہ اٹھتی تو خود ہی کمرے سے باہر آ جاتی، کمرے کا لاک اندر سے کھول کر۔ وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ سلطانہ بیگم کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کب سے کروٹیں لے رہی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو چاہتی ہیں وہ ہو رہا ہے، مگر انہیں سکون کیوں نہیں آ رہا۔ بے شک صحیح راستہ چھوڑنے پر انسان بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر مظلوموں پر ظلم کرنے اور دوسروں کی نیندیں اڑانے والے خود بھلا کیسے چین سے سو سکتے ہیں۔ علی نماز پڑھ کر مولانا صاحب کے پاس جا بیٹھا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ بیٹا، اپنی ماں سے بات کر کے دیکھو، کیا پتہ رک جائیں۔ مولانا صاحب نرمی سے بولے۔ مگر وہ نہ مانی کہ وہ ان سب چیزوں میں پڑی ہیں تو؟ علی نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ جب وہ عمل کرنے جائیں تب ان کے سامنے جاؤ،
اور تب ان کو گھر لے جا کر بات کرو اور بتاؤ کہ یہ سب شرک ہے۔ مولانا صاحب اطمینان سے بولے، اور میری بیوی، اس کی کل سے بہت بری طبیعت ہے اور وہ بہت خوف کا شکار ہوئی ہے۔ علی نے کہا، میں کسی کو جانتا ہوں، وہ اس بات کا توڑ کر دیں گے، اگر چاہو تو ملوا سکتا ہوں۔ مولانا صاحب نے اپنے دوست کا ذکر کیا تو علی جلدی سے ہاں میں سر ہلا گیا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ مولوی صاحب کے ہمراہ پہنچا تو انہیں قرآن پڑھتے پایا۔ آؤ برخوردار، شکیل صاحب خوش اخلاقی سے بولے۔ علی نے انہیں شروع سے لے کر اب تک جو ہوا وہ سب کچھ کہہ سنایا، جو وہ دم سادے سنتے رہے، پھر ہنکارا بھر کر بولے، معاملہ سنگین تو ہے، مگر جو تم بتا رہے ہو قبرستان میں پڑھائی اپنے عمل کی آخری کیل ٹھونکنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تمہیں ان کو روکنا ہوگا۔ میں تمہاری بیوی کے لیے یہ عہد نامے کا پانی دے رہا ہوں، یہ اسے پلانا، ڈر نہیں لگے گا اسے۔ اور ہاں، نماز کی پابندی کرنی ہوگی تمہیں، اور جہاں تک مجھے پتا ہے یہ کام فقیرہ کا ہے، اگر وہ ہے اس سب کے پیچھے تو تمہاری ماں کی بلی چڑھا دے گی، اس لیے آج کے عمل میں انہیں مت ہی جانے دینا، کوشش کرنا روک لو، مگر یہ بہت مشکل ہوگا، اگر وہ نہ رکیں تو کال لگا دینا، میں آ جاؤں گا، فقیرہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ میں کوشش کروں گا، ابھی آپ مجھے اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔ علی اتنا کہتا پانی لے کر تیزی سے نکل گیا۔ عریج کی آنکھ کھلی تو کمرے کی تمام لائٹس آن دیکھیں، ارد گرد نظر دوڑائی، علی نہیں تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک دم سے اس کے دماغ میں رات والا واقعہ گھوما تو وہ کپ کپانے لگی، خوف کی وجہ سے اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ واپس کمفرٹر منہ تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس کا ایک ہاتھ کمفرٹر سے باہر تھا جب اسے کچھ گیلا ہاتھ پر محسوس ہوا۔ اس نے سر باہر نکال کر دیکھا تو ہاتھ پر خون دیکھ کر اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ خون صاف کرنے لگی، جب خون چھت سے تیز رفتاری سے گرنے لگا، وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتی دروازے سے جا لگی۔ اوپر چھت پر دیکھا، وہاں ایک خوفناک شکل کی عورت دیوار پر الٹی چل رہی تھی۔ عریج جلدی سے دروازہ بجانے لگی، دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ عریج دروازے کے پاس ہی کونے میں بیٹھی آیت الکرسی پڑھنے لگی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ لیکن کمرے کا لاک کھولا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پہلے علی کو، پھر چھت پر جہاں اب کچھ نہیں تھا، جہاں خون تھا وہ جگہ خشک پڑی تھی۔ وہ علی کے گلے سے جا لگی۔ علی اس کی حالت دیکھ کر سب سمجھ گیا، مگر خاموشی سے اسے دلاسا دینے لگا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ عریج سے نظریں بھی ملا سکے، یا اس کو دلاسا دے سکے، یا رونے کی وجہ پوچھے۔ اس سے ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے خاموشی سے کھڑا رہا، مگر اس لڑکی کا رونا اسے اندر تک زخمی کر رہا تھا۔ علی عریج کو چپ کروا کر کمرے میں لے آیا اور وہی پانی دیا جو مولوی صاحب کے دوست سے لایا تھا۔ عریج پانی استعمال کر رہی تھی، سارا دن عریج وضو میں رہی۔ علی نے بھی آفس سے آف کر لیا تھا۔ عریج کو سارا دن خوف محسوس نہیں ہوا تھا، نہ کوئی نادیدہ مخلوق دکھی تھی۔ سلطانہ بیگم اس کا پرنور چہرہ دیکھ کر حیران تھیں۔ رات تو ڈاکٹر آیا تھا، پھر بھی وہ اتنی چہکتی پھر رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کا دل کیا اس کو 2 جوتے ماریں، منحوس ماری، اتنا کچھ کیا مگر اثر ہی نہیں کر رہا۔ وہ دل میں سوچ ہی پائیں، اور علی کا رویہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو صبح سے ان سے بات نہیں کر رہا تھا، اور پھر بھی سکون سے بیٹھا خوشگپیوں میں لگا ہوا تھا عریج کے ساتھ۔ سلطانہ بیگم کو اپنے دل پر سانپ لوٹتے محسوس ہوئے۔ رات میں جب سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو علی آیا عریج کے پاس۔ عریج، کچھ بات کرنی ہے۔ علی نظریں جھکائے لہجے میں شرمندگی لیے بولا تو عریج نے اس کے چہرہ غور سے دیکھا، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہی ہو کہ آخر کیا بات ہے۔ جی بولیں۔ عریج پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ عریج، میں آج گھر سے باہر رہوں گا رات میں، شاید امی بھی۔ تم اس دوران وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھی رہنا، اور چاہے جتنا بھی ڈر لگے مت ہٹنا جب تک میں نہ آ جاؤں، پلیز۔ علی نے آرام آرام سے اسے بتایا تو عریج کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئیں۔ ہیں، آپ کس خوشی میں باہر ہوں گے، اور امی کیوں؟ عریج نے سوال داغا۔ اس کے سوال کا جواب دینا علی کو اتنا مشکل لگا جتنا وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ علی کو اپنا آپ زمین میں دھنستا محسوس ہوا، مگر وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، اور سچ بولنے کی ہمت نہیں بن پا رہی تھی۔ مگر پھر وہ سر جھٹک کر عریج کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا کر خود گھٹنوں کے بل اس کے پیروں میں بیٹھ گیا، اور پھر عریج کو ہر بات سے آگاہ کرتا گیا۔ علی کی باتوں پر عریج کو جھٹکا سا لگا تھا، اسے نفرت تو نہیں مگر بہت افسوس ہوا تھا۔ معاف کر دو، میں تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکا۔ آخر میں علی اتنا کہتا رو پڑا تھا۔
عریج پتھر کی بنی ہر بات سن رہی تھی، مگر اس کی سسکی پر اس نے چونک کر دیکھا۔ علی مت روئیں آپ، بس امی کو روک لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور شرمندہ مت ہوں، آپ نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گی۔ عریج اسے مطمئن کرنے لگی تو علی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اتنی سیدھی ہے، اب بھی صرف میرا ہی سوچ رہی ہے۔ علی دل میں سوچنے لگا، لوگ تو سیدھا ہی سمجھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کا ظرف کتنا بڑا ہے۔ آج کل تو بہت کم لوگوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اور جن کا ہوتا ہے اللہ نے ان کے دل کو ہر گند سے پاک رکھا ہوتا ہے، اور پھر فرمایا گیا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ معزز سامعین، آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، تاکہ میں اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔